آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں فیضان عارف مغل، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں کشمیر کلچرل اکیڈمی آزاد جموں کشمیر کے. ان سے ہم گفتگو کریں گے آج کشمیر کلچرل اکیڈمی کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کام کاج کرتی ہے، اور اس کے علاوہ ان سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آرٹ، کلچر، میوزک اور یہ جو تہذیبیں ہیں ان پہ کس حد تک کام کرنا اہم ہوتا ہے. آزاد کشمیر میں بہت سی زبانیں تیزی سے ختم ہو رہی ہیں، لوگ شہروں کی طرف ہجرت جو ہے نا کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ سیٹلڈ ہو گئے ہیں، اور لوکل زبانیں جو مادری زبانیں وہ کافی حد تک جس طرح پوری دنیا میں ختم ہو رہی ہیں، ظاہر آزاد کشمیر پہ بھی اس کا خاص اثر ہے. تو ان سارے موضوعات پہ ہم فیضان عارف مغل صاحب سے گفتگو کریں گے. فیضان صاحب خوش آمدید، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف فرما ہوئے. کشمیر کلچرل اکیڈمی کے حوالے سے ہمارے سامعین کو مختصراً جو ہے نا کچھ بتائیے کہ یہ ادارہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سعید الرحمان صدیقی صاحب، آپ کا اور سنو ایف ایم کا خاص طور پہ میں انتہائی شکر گزار ہوں. آپ نے ہمیں دعوت دی اس پروگرام میں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کا قیام 1994 میں 1994 میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان نے اس کا قیام عمل میں لایا. اور اس ادارے کا مقصد جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کی تہذیب و ثقافت اور اس پہ آرٹ، کلچر، لٹریچر پہ خصوصی کام کرنا تھا، اور اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں. اور پروموشن آف ہمارا آبجیکٹیوز میں یہ چیز شامل ہے، پروموشن آف آرٹس، کلچر، لینگویجز، اور اس پہ ہم بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں. اور آزاد کشمیر کی خاص طور پہ جو مدر لینگویجز ہیں ان کو پروموٹ کرنا، اپنے کلچر کو پروموٹ کرنا اور اپنی لینگویجز کو پروموٹ کرنا، یہ ہمارے آبجیکٹیوز میں سر فہرست شامل ہے. جی اچھا، تھوڑا سا مزید پس منظر بتا دیجئے کہ یہ کتنا عرصہ پہلے ادارہ قائم ہوا اور اب تک اس ادارے نے جو کام کیا ہے وہ کیا ہے، اہم اس کی جو کارکردگی ہے وہ تھوڑا ہمارے سننے والوں کو بتائیے. جی، یہ ادارہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ 1994 میں اس کا قیام عمل میں لایا گیا. 2006 میں اس کو بطور سردار عتیق صاحب کی گورنمنٹ میں آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے نام سے اس کا پراپر قیام عمل میں لایا گیا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی لوکل لینگویجز ہیں، لوکل ہمارا جو کلچر ہے، تہذیب و ثقافت ہے، اس کو پروموٹ کرنا، اس پہ کام کرنا. اور اس میں ہم نے یہ کیا، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ پورے اینولی ہمارے شیڈیول ایونٹس ہوتے ہیں، ان شیڈیول ایونٹس میں اب ہمارا جس طرح 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ہوتا ہے، اس پہ ہم کلچرل ایونٹ کرتے ہیں. ان کلچرل ایونٹس میں ہم اپنے قومی جتنے بھی ملی نغمے ہوتے ہیں وہ چاہے اپنی زبانوں میں اور قومی زبان میں، اپنی زبانوں میں مراد اس سے یہ لوکل لینگویجز میں گوجری کے ہمارے آرٹسٹ پرفارم کرتے ہیں اس میں، اور ڈریسز جو خاص طور پہ وہ گوجری ڈریسز میں ہوں گے. پھر کشمیری ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں، وہ کشمیری ڈریسز میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح پہاڑی کلچر ہے، پہاڑی کلچر کے لوگ بھی پرفارمنس کرتے ہیں، وہ پہاڑی کلچر میں ہوتے ہیں. اور قومی زبان تو آپ کو پتہ ہے وہ سب کی ہمارے تمام آرٹسٹ کو اس کا علم ہوتا ہے. تو یہ تمام پرفارمنس ہوتی ہے، ڈریسز کے ذریعے ہوتی ہے، اپنی لینگویجز کے ذریعے ہوتی ہے، اپنے سلیقے کی اس طرح تہذیب کی اس سے ہوتی ہے. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کوارٹرلی ایک تہذیب کے نام سے ایک میگزین پبلش ہوتا ہے. اس میں آزاد کشمیر کے علم و ادب سے تعلق رکھنے والے تمام ہمارے شعراء، اہل قلم اور دانشور جو ہیں وہ اپنا پوئٹری کے ذریعے، چاہے وہ کشمیری میں ہو، چاہے وہ پہاڑی میں ہو، چاہے وہ گوجری میں ہو اور اردو زبان میں، وہ اپنا کلچر پہ اپنا ریسرچ ورک بھی بھیجتے ہیں ہمیں. وہ اپنی جو چیزیں کلچر سے متعلق ہے تمام ان کے مضامین ہم شامل کرتے ہیں، اور کوارٹرلی اس کو ہم پبلش کرتے ہیں. اور بہترین اس کو پڑھنے لکھنے والے کافی لوگ موجود ہیں، اور بہترین کام اس پہ ہو رہا ہے. جی فیضان صاحب، اچھا تھوڑا سا مزید بتائیے ہمارے سننے والوں کو، چونکہ کشمیر کلچرل اکیڈمی کے بارے میں کم لوگوں کو آگاہی ہے کہ کس قدر اہم ہے آزاد کشمیر کے اندر کلچر کو زندہ رکھنا، زبانوں کو زندہ رکھنا، کشمیری آرٹ کو زندہ رکھنا. فن و ثقافت پہ آپ کا کام تو ماشاءاللہ کافی اچھا ہے. تو کتنا اہم ہے؟ عام بندہ تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ کام، اس کی اتنی زیادہ ضرورت جو ہے نا نہیں ہے، ارباب اختیار بھی اس کام کو کام نہیں سمجھتے. تو کتنا زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے یہ کام کسی بھی قوم کو زندہ رکھنے کے لیے؟ جی سعید الرحمان صدیقی صاحب، اس کام کی اہمیت آج کے دور میں انتہائی اہم اہمیت ہے. اس کی بیسک وجہ یہ
کہ آپ دیکھیں ہماری یوتھ جو ہے خاص طور پہ وہ کس طرف جا رہی ہے. ہماری یوتھ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تحریک آزادی کشمیر میں جن لوگوں کا کردار ہے, انہوں نے کیسے یہ کتنی قربانیوں کے ساتھ یہ خطہ آزاد کرایا, اور کتنی اس خطے کو آزاد کرانے کے لیے ان کی کتنی محنت و شہیدوں کا خون شامل ہے. چاہے وہ شہدائے جموں کشمیر جو ایک اذان کی تکمیل کے لیے جن لوگوں نے 22 لوگوں نے شہادتیں دی. پھر آپ دیکھیں کہ یوم شہدائے جموں جو ہوا 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے گاجر مولی کی طرف کاٹا گیا. تو اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, دیکھیں کلچر سے آپ کا جو دشمن ہے وہ اس ٹائم جو 35A اور 370 کے بعد جو مقبوضہ کشمیر میں آپ اس کو بغور اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان آ کے ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے. جب آپ دیکھیں ہندو مسلمان آبادیوں کے درمیان آباد ہوں گے, وہ عیاشی اور فاشی کا کلچر وہاں پہ مسلمانوں کے درمیان بھی آئیں گے. ہمارے جو نئے بچے ہیں جو اپنے کلچر, اپنے ادب, اپنی ثقافت سے تعلق رکھنے والے جو ہماری یوتھ ہے, اس کو یہ ٹریپ کرنے کا ایک بہت خطرناک قسم کا پلان ہے. اور یہ وہی پلان ہے جو آپ کو یاد ہوگا, آپ کو تاریخ میں آپ پڑھیں تو خلافت عثمانیہ جب ختم کی گئی یہی پلان وہاں پہ نافذ کیا گیا. یہی پلان جو ہے وہ فلسطین میں کیا گیا, ان کا کلچر, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب پہچان کو ختم کرنے کی. یہ قوموں کو ختم کرنے کا سب سے اہم ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے. پھر آپ اس میں یہ دیکھیں کہ جو اس میں ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے تحریک آزادی کشمیر کے مطابق اپنے جتنے بھی اپنے ہمارے جو اہل قلم ہیں, ہمارے شعراء ہیں, مشاعروں کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کو اجاگر کرنا چاہیے. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ کرتے ہیں. 14 اگست ہو, 23 مارچ ہو, 5 فروری ہو, ہمارے شیڈیول ایونٹس ہیں, ان میں ہم بھرپور طریقے سے ان کی نمائندگی کرتے ہیں. پھر اپنے مزاحمتی ادب کے ذریعے ہم مقبوضہ کشمیر کے میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, جو ہمارے مسلمانوں پہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے, وہاں پہ ہمارے اہل قلم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. پھر قومی ملی نغموں کے ذریعے اپنے نغموں میں وہ کشمیر کے ان مقبوضہ کشمیر کے ان بھائیوں پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے, ان ظلم کی تصویر وہ اپنے ملی نغموں کے ذریعے کھینچتے ہیں. اور ہر مطلب پھر اپنے میوزک کے ذریعے یہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی آج کی دنیا میں جو ہے میں سمجھتا ہوں انتہائی ضرورت ہے. جب دیکھیں آج کل یوتھ ہماری جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہے, یہ صحت افزا ایکٹیویٹیز بھی ہو جاتی ہیں, اور اپنی ہسٹری, اپنی کلچر, اپنے ادب سے بھی لوگ جو ہے ایسوسیٹ ہوتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو میڈیا پہ بھرپور طریقے سے, میڈیا نہیں بلکہ سوشل میڈیا سب سے اہم ہتھیار ہے, اس پہ ہم اس کو ہائی لائٹ بھی کر رہے ہیں. اور اس کو سکولز, کالج, یونیورسٹی لیول پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو پراپر پروموٹ کیا جائے. جی, بڑی زبردست آپ کی جو ہے نا وہ خطبات ہیں جس کا آپ نے اظہار فرمایا. اچھا فیضان صاحب, اس وقت آزاد کشمیر کے اندر تیزی سے لوکل زبانیں ختم ہو رہی ہیں. کشمیری زبان اب بہت کم لوگ بولنے والے جو ہے نا رہ گئے ہیں, الا ماشاء اللہ. ایسے ہی گوجری زبان ہے, پوٹھواری زبان جو میرپور کے علاقے میں جو ہے نا بولی جاتی ہے, پھر ہندکو زبان ہے. تو یہ زبانیں بڑی تیزی کے ساتھ اب لوگ اس طرف بس کم توجہ دے رہے ہیں. اپنی نئی جنریشن کو وہ اردو سکھانے یا انگلش سکھانے کو زیادہ ترجیح جو ہے نا دیتے ہیں. مادری زبانیں ان کی اہمیت شاید اب کم ہو رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو آپ کا ادارہ میں نے سنا تھا کہ آزاد کشمیر کا جو ایجوکیشن کا محکمہ ہے اور اس کے ساتھ مل کے کشمیری زبان پہ بھی کچھ کام کر رہا ہے پرائمری سطح پہ. اس کی کچھ تفصیل ہمارے سامعین کو بتائیے. جی سعید الرحمان صدیقی صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. بالکل مادری زبانوں کے حوالے سے اس کے ریوائول کے لیے ہم نے بھرپور طریقے سے پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے خصوصی توجہ اس پہ رکھی ہے. اور اس توجہ کے نتیجے میں ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ سندھ میں آپ دیکھیں سندھی زبان جو ہے وہ سلیبس کیسا ہے, اور وہ پراپر جو ہے سبجیکٹ کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے اسکولوں میں. ہم نے گورنمنٹ آف ایجوکیشن کو یہ تجویز بھی دی ہے, چاہے پرائمری لیول پہ ہو جائے, مڈل لیول پہ ہو جائے, اس کو کشمیری زبان کو جو ہے وہ تعلیم میں نصاب کا حصہ بنایا جائے. اور اس پہ ہماری وزیر تعلیم دیوان علی خان چغتائی صاحب سے اور سیکٹری ایجوکیشن جناب رزاق ندیم صاحب سے دونوں ان سے بات چیت ہماری ڈیٹیل میں ہوئی ہے. اس پہ ہم کام کاج شروع ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے بہت جلد اس پہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا, اور اس کے بعد یہ نصاب کا حصہ بن کے سلیبس کا حصہ بنے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ یہ
مڈل لیول پہ کم از کم جو ہے اسکولوں میں یہ پڑھائی جائے گی. اسی طریقے سے ہم جو ہے اپنی مادری زبانوں کو جو ہے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اور ہم نے ایز اے ادارہ، کیونکہ ہمارا ادارے کے آبجیکٹیو ہیں پروموشن آف آرٹ کلچر لینگویجز، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ کشمیری زبان جو ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں، اب مشاعرے میں جو ہمارے کشمیری زبان کے جو ہمارے پوئٹس ہیں، ہم ان کو کشمیری ہی زبان میں جو ہیں وہ مشاعرے پڑھاتے ہیں، اور پلس پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو اردو میں اس کا ترجمہ بھی کروا دیتے ہیں تاکہ دونوں لوگوں کو اس کا مطلب بھی سمجھ آئے. ہم اس کو اس طرح بھی پروموٹ کرتے ہیں. پھر جو ہمارے کلچرل ایونٹس ہوتے ہیں جیسے یوم یکجہتی کشمیر پہ، یوم تاسیس آزاد جموں کشمیر اس پہ ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ کہ اس میں ہمارا جو گوجری کلچر کے لوگ ہیں وہ گوجری لینگویج میں اپنا نغمہ پیش کریں گے، اور کشمیری والے کشمیری لینگویج اور کشمیری ڈریسز میں اپنا نغمہ پیش کریں گے. اسی طرح جو پہاڑی کلچر ہے، جو پہاڑی زبان جو ہے وہ مظفر آباد ڈویژن سے لے کے راولاکوٹ ڈویژن سے لے کے ایکسنٹ اس کے چینج ہوتے ہیں. اپنا میرپور ڈویژن میں بھی ایکسنٹ اس کے چینج ہوتے ہیں. یہ پہاڑی زبان ہے اور یہ پہاڑی کلچر ہے. یہ مختلف، یعنی مظفر آباد ڈویژن میں اس کی پہاڑی زبان ہے، پھر آگے جاتی ہے آپ پونچھ میں تھوڑی اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، پھر میرپور میں بھی تھوڑی تبدیلی آ جاتی ہے. تو ہم پراپرلی جو ہے ان لینگویجز میں ملی نغمے اور اپنا میوزک پراپر اس پہ ہم جو اپنے پروگرامز میں ان کو پراپر انہی پروگرامز میں ہم ان کو پرفارمنس کرتے ہیں. اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمارا تہذیب و ثقافت، ہمارا کلچر، ہماری لینگویجز کو پروموٹ کیا جا سکے. جی فیضان صاحب، بڑی اچھی کوشش ہے آپ کی، اور یقیناً کشمیری زبان اور باقی زبانیں بھی نصاب کا حصہ بننی چاہیے، اور یہ بالکل کشمیر کی شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے اہم اقدام ہوگا. اچھا فیضان صاحب، چلیں آپ کے وہ جو متعلقہ وہ ذمہ داریاں اس پہ تو گفتگو ہو رہی ہے، لیکن سامعین کی آگاہی کے لیے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر کو اگر تقسیم آپ کریں گے زبانوں کے اعتبار سے، تو کس طرح سے آپ بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، اور زبانوں کی درجہ بندی کیا ہے پورے آزاد کشمیر میں؟ جی بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اس میں آپ دیکھیں زبانیں اس ٹائم ہماری زبانوں کی کافی تعداد میں زبانیں بولی جاتی ہیں آزاد کشمیر میں. جو سب سے زیادہ جو اس ٹائم جن کے بولنے والوں کی تعداد زیادہ ہے وہ آزاد کشمیر میں اس میں گوجری زبان کی بہت زیادہ تعداد ہے. کیونکہ پہاڑوں پہ دیکھیں آپ، گوجری واحد کلچر ہے جس میں لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی اس ٹائم بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. پھر پہاڑوں پہ ان کے فیملیز میں بھی یہ زبان آپ کو، آپ جس جگہ بھی جائیں آپ کو یہ گھروں میں یہ زبان آپ کو اسی طرح پائی جاتی ہے. پھر کشمیری زبان ہے. کشمیری زبان بھی مظفر آباد کی سراؤنڈ نیلم ویلی میں، لیپا ویلی میں اس کے بولنے والوں کی بھی کافی اچھی تعداد ہے. فارورڈ کوٹا والی سائڈ پہ بھی، فارورڈ کوٹا والی سائڈ پہ بھی بالکل ہے. تو اسی طرح پہاڑی زبان ہے. پہاڑی زبان ہمارے مظفر آباد میں تو پہاڑی بولی جاتی ہے. پھر اسی طرح راولاکوٹ کی پہاڑی ایکسنٹ چینج ہوتا ہے، پہاڑی زبان وہاں بھی بولی جاتی ہے. اسی طرح یعنی آپ اس کو ہند کو پہاڑی کہیں گے؟ پہاڑی زبان، پہاڑی، جی اس کو ہند کو نہیں، اس کو پہاڑی زبان کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے ایکسنٹ چینج ہو جاتے ہیں. زبان یہ پہاڑی ہے، اس کو پہاڑی زبان کہتے ہیں. پہاڑی کلچر بھی، پہاڑی زبان بھی. اسی طرح کشمیری کلچر، کشمیری زبان. اسی طرح گوجری کلچر، گوجری زبان. پھر ادھر ایک زبان تھی ڈوگری، اس کی تعداد جو ہے بہت کم رہ گئی ہے. یعنی وہ لکھنے والے لوگ بھی، یعنی آپ سمجھ لیں ناپید ہو چکے ہیں، نہیں ملتے، بہت کم اس کی تعداد رہتی. پھر آپ کو میں بتاؤں کہ بہت کم تعداد میں، لیکن اپر نیلم میں شینا زبان میں بھی ہماری کمیونٹی میں کافی یہ بھی پائی جاتی ہے، یہ زبان بھی بولی جاتی ہے. پھر سب سے کم تعداد میں جو زبان ہمیں ایک کنڈل شاہی زبان ہے نیلم میں. آپ کا تعلق بھی نیلم سے، آپ کو اس کا معلوم ہوگا. یہ اس ٹائم صرف 164 پیپلز ہیں، 164 لوگ ہیں جو بولنے والے رہ گئے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو بھی ہم کسی طرح اس کی ریوائول پہ بھی کام کیا جائے، اس کے بولنے والوں کی تعداد بھی بڑھائی جائے، اس کو بھی کسی سسٹم میں لایا جائے تاکہ اس زبان کو بھی ہم، اس کلچر کو، اس زبان کو بچا سکیں. جی اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری زبانوں میں جو آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بولی جا رہی ہے، سب سے کم جو ہے نا وہ کون سی زبان ہو رہی ہے بتدریج، جس کے یعنی زبان بولنے والے لوگ تیزی کے ساتھ جو ہے نا کم ہو رہے ہیں؟ وہ میں نے جیسا کہ آپ کو کہا، یہ نیلم میں ایک زبان ہے کنڈل شاہی زبان اس کو بولتے ہیں. اس کی تعداد بہت کم ہو چکی ہے، اور یہ ٹوٹل 164 لوگ ہیں جو اس ٹائم بولنے والے اس کے رہ گئے ہیں. تو یہ زبان ہے، اس کی یعنی کم سے کم اس کی تعداد ہو گئی ہے. تو اس میں لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں بہت مشکل سے کوئی ایک آدھ بندہ مل جائے، دو مل جائیں، ورنہ یہ لکھنے پڑھنے والے لوگ بھی اس میں نہیں ہیں. جی
اچھا فیضان صاحب، آزاد کشمیر میں جو ہمارے پاس ٹیلنٹ آتا ہے، ینگ لوگ آتے ہیں، کوئی آرٹسٹ آتے ہیں، کوئی جن کی اچھی آواز ہے وہ لوگ آتے ہیں، شاعر آتے ہیں، تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ جی کہ حکومتی سطح پہ کوئی سرپرستی نہیں ہے، کوئی ادارہ ہماری سرپرستی نہیں کرتا، اور ہمیں کوئی ایکسیس نہیں ہے ایسے اداروں کے میں جہاں پہ ہمیں پذیرائی ملے اور ہمارا فن پروموٹ ہو. تو ایسے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ کا ادارہ ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ بالکل ہم حاضر ہیں. جو لوگ بھی اس پہ علم و ادب پہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ پوئٹس ہیں، شاعر ہیں، چاہے وہ اہل قلم ہیں، چاہے وہ میوزک سے ریلیٹڈ ہیں، اپنے فنکار ہیں، تو ہم ان کے لیے، ان کی فلاح کے لیے دن رات ہم حاضر ہیں اور ہم کام بھی کر رہے ہیں. اور میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایک چیز جو آپ نے نشاندہی کی وہ درست کی، کہ یہاں پہ جس طرح پاکستان میں آپ دیکھیں نا، ہمارے فیڈرل میں PNCA کا ادارہ ہے، پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس. ہمارا بھی یہاں پہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کونسل آف آرٹس کا قیام عمل میں لایا جائے، جس میں پراپر ہماری میوزک کلاسز ہوں، اور ہمارے جو راگ ہیں، ہمارے جو اس سے متعلق میوزک سے متعلق ہمارے انسٹرومنٹ ہیں، ان کا مطلب آرٹسٹ کو سکھایا جائے. ہمارے پاس اس ٹائم آرٹسٹ کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے، نہ کوئی سسٹم ہے. وہ ہم پھر ان کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ PNCA میں ہم بھیج دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں آپ وہاں جا کے اپنے آپ کو ذرا بہتری لائیں. اگر یہ ادارہ یہاں پہ قائم ہو جائے تو آپ دیکھیں ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے آزاد کشمیر. آپ ان نوجوانوں کو ان کی پراپر سرپرستی کی جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی تہذیب و ثقافت میں ایک انقلاب برپا کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل یقیناً. اور اکثر نوجوان ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور وہ اپنے فن کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں FM پہ، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. صرف اس کو آبیاری کرنے کی ضرورت ہے، پانی دینے کی ضرورت ہے، ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اور مناسب رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے. سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر. میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے کلچر پہ، آرٹ پہ، میوزک پہ، اور آزاد کشمیر میں کلچر کے تحفظ کے حوالے سے کیا کچھ کام کاج ہو رہا ہے. اس پہ ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں وہ ہیں فیضان عارف مغل، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے. ان سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے. اچھا فیضان صاحب، کافی ساری گفتگو آپ سے ہو گئی. کچھ میں آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے، ظاہر ہے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، کشمیریت کو زندہ رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ کشمیر کی پہچان، کشمیر کی شناخت کی جو ہے نا ترویج ہو، اس کے ذریعے سے یہ علاقہ جو اس وقت بھارت کے زیر قبضہ ہے آزاد ہو جائے. تو تحریک آزادی کشمیر کو کیسے آپ ان چیزوں کے ساتھ ملاتے ہیں، لنک کرتے ہیں، اور کیسے آپ جو ہے نا ان ساری چیزوں کو ایک کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارا جو ہے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کشمیر کی تہذیب و ثقافت کا گہرا تعلق ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ دیکھیں اس ٹائم 35A اور 370 2019 میں ختم کرنے کے بعد جو دشمن کا ہندوستان کا جو مقصد تھا، وہ بیسک یہ تھا کہ ہمارے لوگوں کی پہچان کو ختم کیا جائے، مسلمانوں کے درمیان ہندوؤں کو لا کے آباد کیا جائے، ان کی تہذیب و ثقافت، ان کی پہچان کو مٹایا جائے، ان میں عیاشی اور فاشی کے کلچر کو رائج کیا جائے. جب آپ کی نئے بچے یوتھ، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے بزرگوں نے کشمیر کے لیے کیا قربانیاں دیے، انہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کے لیے کیا جدوجہد کی ہے، انہوں نے علاقے پاکستان قرارداد 19 جولائی 1947 کو کیوں قرارداد علاقے پاکستان جو ہے منظور کی تھی. تو یہ اصل میں یہ سازش ہے، یہ دشمن کی سازش ہے کہ لوگ اپنی اصل پہچان سے دور ہو جائیں، اور وہ اپنے، آپ دیکھیں ڈراموں کے ذریعے بھی وہ اپنا کلچر پروموٹ کرتا ہے. ہندوستان اس پہ بڑا انویسٹ کر رہا ہے اور پراپر یعنی ہمارے لوگوں کو جو ہے وہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بھی بہت سنجیدہ نوعیت کے اقدامات اٹھانے چاہیے. ہمارے اقدامات بھی برائے نام ہوتے ہیں. ہمیں اس کو جو ہے نا ٹیمپرری نہیں، اس پہ مضبوط سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کو ہمیں اس ادارے کو ادارہ جو کلچر سے متعلق جتنے بھی ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا چاہیے، ان کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، اور ایک جامع پلان کے ساتھ گورنمنٹ سرپرستی کرے اور ہم آگے انشاءاللہ بڑھیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے. تحریک آزادی کشمیر جو ہے کسی بھی صورت ہم دشمن کو جو ہے اس میں اپنے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ کھیلنے نہیں دیں گے. آپ یہ دیکھیں
کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہیں انہوں نے 19 جولائی 1947 کو قرارداد علاقے پاکستان منظور کی. پھر کشمیریوں نے اپنی مرضی کے مطابق اپنا علاقہ پاکستان کے ساتھ چاہا. کشمیریوں کی منزل پاکستان ہے. علی گیلانی فوت ہو گئے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کے جھنڈے میں دفن کیجیے گا, اور پھر انہوں نے ان کا بہترین نعرہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. کشمیر کا اور پاکستان کا رشتہ جو ہے وہ شراک کا ہے. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ تحریک آزادی کشمیر, یہ کشمیر کا جو کلچر, تہذیب و ثقافت, یہ ہمیں سافٹ امیج پہ زیادہ کام کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا سمجھتی ہے. جتنے بھی آپ جو مغربی ممالک ہیں وہ دیکھیں, وہ اپنے کلچر کے ساتھ, اپنی تہذیب کے ساتھ وہ انتہائی, یعنی ان کی ابھی رومن جو امپائر ہے آپ دیکھیں کتنی پرانی تہذیب ہے آج تک, یعنی وہ کتنے مضبوط فارم میں موجود ہے. پھر یہ یہودی ہیں, عیسائی ہیں, آپ ان کو دیکھیں. مسلمان بھی اگر آپ کو میرا اتفاق ہوا 2019 میں نے ترکی کا وزٹ کیا, وہاں پہ مجھے بہت حوصلہ ہوا دیکھ کے کہ مسلمانوں نے اپنی تہذیب و ثقافت, ترکی کے مسلمانوں نے اس کے ساتھ اتنے مضبوط طریقے سے وہ قائم ہیں کہ جس کا کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. جو ہماری وہاں پہ جو بلو ماسک ہے اور یہ ہایا صوفیہ ہے, تو آپ دیکھیں وہ اسی حالت میں آج تک موجود ہے, اور وہ انہوں نے پورے طریقے سے خیال رکھا ہوا ہے. تو اس لیے تحریک آزادی کشمیر اور ہمارا جو کلچر ہے وہ لازم و ملزوم ہے. جب تک ہم ہماری پہچان مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگ اپنے کلچر, اپنے تہذیب و ثقافت کے ذریعے ہی جڑے جا سکتے ہیں, اپنی زبانوں کے ذریعے جڑے رہ سکتے ہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ ہماری ادھر سے پہچان ہماری ختم ہو جائے, تاکہ وہ جو اس کے ذہن میں جو عزائم ہیں وہ اسی صورت میں وہ پورے کر سکتے ہیں. جب تک وہ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی پہچان ختم کرے گا, ہمارا اور ان کا جو قلبی رشتہ ہے وہ چاہے تہذیب کے ذریعے, چاہے وہ زبانوں کے ذریعے, چاہے وہ ملی نغموں کے ذریعے, وہ ختم کرنا چاہتا ہے. ہمیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہے, بس ہمارا اہم آبجیکٹو یہ ہونا چاہیے. جی بالکل, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ظاہر ہے بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے آپ کے کلچرل کے ادارے کا. اچھا فیضان صاحب, میں آپ کے اور سامعین کے اپنے بھی ایکسپیرینس کو چاہتا ہوں کہ شیئر کروں آپ کی آمد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. میں نے دنیا میں بہت سارے وزٹ کیے ہیں, بین الاقوامی کانفرنسیں, میڈیا کی کانفرنسوں میں شریک ہوا ہوں. کچھ کانفرنسز ایسی تھی کہ جس میں ٹیکنیکلی کچھ ملکوں کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ جو صرف میوزک کے ذریعے, صرف آرٹ کے ذریعے, صرف اپنی تحریر کے ذریعے سے اپنا میسج پروموٹ کرتے تھے. مجھے اسرائیلی ملے ایک کانفرنس میں, تو ان میں بہت سارے اسرائیلی, ایک جو تھا نا گروپ, اس میں 6 لوگوں کا گروپ تھا, خواتین تھی 6 اور وہ میوزک کے ذریعے اسرائیل کی جو ناجائز ریاست ہے اس کو جو ہے نا اسرائیلیوں کے, یہودیوں کے تحفظ کی ریاست ثابت کر رہے تھے صرف میوزک کے ذریعے سے, اور کچھ بھی نہیں کر رہے تھے. ایسے ہی جیسا کہ میں نے پروگرام سے پہلے آپ سے بھی ذکر کیا کہ انڈیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, بہت سارے ادارے بنے ہوئے ہیں حکومتی سرپرستی میں, اور حکومت جو ہے نا وہ دنیا بھر سے لوگوں کو انگیج کرتی ہے, نوجوانوں کو بالخصوص, پاکستان سے بھی. اور میں خود بھی ایک اس طرح کی کانفرنس میں شریک ہوا, اور ہمیں تقریباً 1 ماہ سے زائد عرصہ IIT انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں رہنے کا موقع بھی ملا ممبئی میں. تو ساری ٹریننگ ان کی یہی تھی کہ اپنے میوزک کے ذریعے سے بھارت کا مرغوب کرنا, دنیا کو آرٹ کے ذریعے سے مرغوب کرنا, اپنے کلچر کے ذریعے سے مرغوب کرنا, اور بڑے غیر محسوس انداز میں ہندو تہذیب اور کلچر کو اس میں مکس کر کے بتانا, تاکہ لوگ ہندو مذہب کی طرف بھی قائل ہوں. تو دنیا پوری میں بڑا کام ہو رہا ہے, اور تحریک آزادی کشمیر کی مختلف جو ایک مراحل آتے رہے اور مختلف انداز و اطوار تحریک آزادی اختیار کرتے رہی, کہ سیاسی جدوجہد تھی, اور علی گیلانی صاحب بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے, اس طرح صلاح الدین صاحب جو اس وقت عسکری تحریک کو چلا رہے ہیں وہ بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے. آخر انہوں نے بندوق اٹھائی اور بندوق کے ذریعے سے انہوں نے اپنی آواز جو ہے نا وہ دنیا کو پہنچانے کی کوشش کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم ذریعہ ہوتا ہے, میوزک کے ذریعے سے آپ اپنا میسج کو پروموٹ جو ہے نا وہ کریں, کلچر کے ذریعے سے پروموٹ کریں. اب کسی بین الاقوامی سرگرمی میں ایک کشمیری لباس پہنے ہوئے اگر وہاں پہ ہمارے شرکا ہوں گے تو وہ ایک خاموش میسج ہوگا کہ کشمیر بھی وہ خطہ ہے, اور کشمیر میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے, پرابلم ہے, کنفلکٹ ہے. اگر کوئی ہمارا کوئی گلوکار اگر کہیں جا کے کشمیری زبان میں کوئی گانا گا لیتا ہے, گیت گا لیتا ہے, اس میں چند سنٹینس ہی یہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ہوتے ہیں, تو وہ انف ہے وہ میسج کہ آپ بڑے بڑے گروپ بھیجیں,
حکومتوں کے اور حکمران لوگوں کو قائل کریں, تقریریں کریں, آپ جو مرضی کرتے رہیں, شاید وہ اتنا امپریس نہ کرے. ایک گلوکار کا وہ 10-15 منٹ کا جو ہے نا گیت, وہ لوگوں کو امپریس کرے گا. اور دنیا آج کل ان چیزوں سے بہت زیادہ مرعوب ہو رہی ہے کہ آپ کے مقاصد کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے کلچر آپ کا. تو بدقسمتی سے آپ نے آف دی ریکارڈ بھی ذکر کیا کہ شاید ہمارے جو یہاں پہ ارباب اختیار ہیں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے. اور مجھے یہ جان کے بڑا افسوس ہوا, آپ شاید کھل کے اس پہ نہ جو ہے نا گفتگو کر سکیں, کہ گورنمنٹ جو بجٹ آپ کو جو ہے نا وہ دے رہی ہے, بڑا افسوسناک ہے کہ اگر ہماری یہ ترجیحات ہیں. اب دیکھیں نا, یہ جو ہم بھارت کی آئینی دہشت گردی کا ذکر کرتے ہیں, یہ دہشت گردی کس پہ ہوئی؟ کشمیری شناخت ختم کرنے پہ ہوئی. اور ہم حکومت پاکستان دنیا بھر میں پروموٹر بنی کشمیری شناخت کو زندہ کرنا ہے. آزاد کشمیر کا پرچم دنیا پوری میں متعارف ہوا, اور آزاد کشمیر کا نام اور پھر اس کے علاوہ کشمیر کا نام پوری دنیا میں حکومت پاکستان نے صرف اس وجہ سے متعارف کیا کہ کشمیریت زندہ رہے, جو انڈیا ختم کرنا چاہتا ہے. تو کشمیریت زندہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر انداز میں تو مظفر آباد سے ہو سکتی ہے, آپ جیسے جو ادارے ہیں ان کے ذریعے سے, جن کا مینڈیٹ بھی یہی ہے, آپ لوگوں کو اختیارات ملے. تو میں ساری لمبی چوڑی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھوں, جو ہمارے ارباب اختیار, یقیناً ہمارے ریڈیو کی ویورشپ بڑی اچھی ہے, مانیٹرنگ اس کی بڑی اچھی ہے, اور ایک میسج جاتا ہے ارباب اختیار تک کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کچھ تجاویز پیش کریں کہ کیا کام ہو سکتے ہیں اس ادارے کے ذریعے سے, جس کے ذریعے سے ہم وہ جو اصل مقصد ہے وہ پروموٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل سعید الرحمان صدیقی صاحب, آپ نے بہت اچھی طرف آپ نے توجہ دلائی. خاص طور پہ آپ نے میوزک کے ذریعے ایک میسیج کی بات کی. بالکل آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب کرونا آیا تو ایک بہت وائرل ہوا ایک مطلب نغمہ, جس کو وہ اس کے مجھے آخری لفظ یاد ہے, خالی پتہ نہیں کون سا خالی, یہ سارا چیز یعنی وہ بہت زیادہ وائرل ہے. خاتون کا وہ اس کرونا میں وہ وائرل ہو گیا تھا. تو دیکھیں اس ٹائم میں اس نغمے نے, اس میوزک کے ذریعے انہوں نے ایک مشکل دنیا پہ کتنی مشکل آئی کرونا کے ذریعے, انہوں نے اپنا میسیج دیا. پھر میوزک کے ذریعے بھی ایک میسیج کا طریقہ ہے. پھر سب سے اہم بات جو آپ نے آرٹ کی, آرٹس میں ہماری پینٹنگز کے ذریعے دنیا میں ویسٹرن کنٹریز میں اب بڑی بڑی پینٹنگ کے ذریعے بہت بڑے بڑے میسیجز دیے جا سکتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی بہت اچھے آرٹسٹ موجود ہیں, اس میں پینٹرز موجود ہیں ہماری یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر میں. میں آپ کو بتاؤں, میں نے وزٹ کیا لاسٹ ایئر, ایک ایگزیبیشن تھی پینٹنگز میں. ایک بچے نے برہان مظفر وانی کی پوری پینٹنگ بنائی, اس نے بچایا, وہ اس کی پینٹنگ میں نے دیکھی. وہ پینٹنگ وہ پڑھنے جاتا تھا, جب وہ بڑا ہوا پھر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, وہ بھی اس نے اپنی پینٹنگ میں بتایا. پھر اس نے مجبور ہو کے آخر پہ بندوق اٹھائی اور جاد علم بلند کیا, تو وہ بھی اس پینٹنگ میں بتایا گیا. دنیا میں تو بڑے بڑے میسیجز دیے جاتے ہیں ان پینٹنگز کے ذریعے. اور بالکل میں یہ آپ نے جس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان اداروں کو برائے نام ادارے بنا کے چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں پرائیویٹ اسپانسرشپ پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم یہ چیزوں میں کوارڈینیشن میں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ گورنمنٹ بھی اس معاملے میں بہتری لا رہی ہے. اور ان میں وہ بھی کوشش اپنی حد تک, جو آپ کو پتہ ہے ابھی IMF کے بعد حالات کافی ٹائٹ ہیں, AJK میں بھی کافی مسائل ہیں, تو کوشش گورنمنٹ کر رہی ہے. لیکن یہ کہ اس میں ہمیں سیریسنیس کی ضرورت ہے, اس میں ہمیں سنجیدہ لیول سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ آپ سمجھ لیں ایک محاذ ہے جو توپ اور بندوق والا ہے, ایک محاذ ہے علم و ادب مزامتی ادب کا ہے. اور ہمیں اس محاذ کو فتح کرنا ہے, اور اس کے لیے دن رات ایک کرنا ہے. تحریک آزادی کشمیر کو ہم نے جاری ساری رکھنا ہے, اور اپنے کشمیر کے سافٹ امیج کو دنیا کو بتانا ہے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گا سعید صاحب کہ ہمارے پاس بہت قابل سنگرز موجود ہیں, آرٹسٹ موجود ہیں. ہمیں نہ صرف آزاد کشمیر میں فیڈرل لیول پہ پاکستان کے بڑے یعنی اسلام آباد میں بڑے لیول پہ بھی اس کو اجاگر کرنا چاہیے. پھر نہ صرف اپنے ملک پاکستان میں بلکہ اس کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی جو ہے ہم نے بات چیت کی ہے کشمیری ڈائسپورا والوں سے, ہم اس کو برطانیہ میں بھی کریں, وہاں پہ بھی اپنے کلچر کو پروموٹ کریں, اپنی آرٹ کو پروموٹ کریں, اپنے یعنی تہذیب و ثقافت کو اجاگر کریں.
ہمارے پاس یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمیں کرنا چاہیے، اس پہ بھی ہمیں وار کرنا چاہیے۔ جی بالکل، بڑی اہم نشاندہی آپ نے کی، اور یقیناً ارباب اختیار کو اس جانب توجہ بھی دینی چاہیے کہ کن کن چیزوں پہ کام ہو سکتا ہے اور کون کون سے ایسے پہلو ہیں کہ جو ابھی تک ارباب اختیار کی نظروں سے الجھ رہے ہیں۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں پروگرام باخبر کشمیر میں، ہم آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں کشمیر کے کلچر پہ، آرٹ پہ، میوزک پہ، اس کے تحفظ کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھ رہے ہیں اور کیا اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں فیضان عارف مغل، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے۔ وہ بڑی تفصیل کے ساتھ تمام پہلو جو ہمارے سامعین سننا چاہتے ہیں ان کا احاطہ کر رہے ہیں۔ فیضان صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کچھ تجاویز بھی آپ نے جو ہے نا پیش کی کہ ان یعنی نکات پہ ہم کام کاج جو ہے نا کر سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر میں کون کون سے محکمے آپ کی کوارڈینیشن میں رہتے ہیں اس حوالے سے، اور کون کون سے محکمے ہیں بے شک کچھ نہ کچھ صحیح، تھوڑا صحیح لیکن کام کرے، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا یونیورسٹی میں شعبہ آرٹس اینڈ ڈیزائننگ ہے، وہ اس پہ کام کر رہا ہے، اور آپ نے بچوں کی مثال بھی پیش کی۔ اور میں ضمناً یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ یونیورسٹی ہمارے بہت ٹیلنٹ ہے ماشاء اللہ۔ میں پچھلے عرصے میں ایک میڈیا کا سروے تھا وہ کرنے کے لیے یونیورسٹی میں گیا، تو آئی آر کے شعبے میں مجھے بہت سارے بچے ایسے ملے کہ جو ماشاءاللہ لگتے تھے جیسے فارن آفس کے ٹرینڈ شدہ بچے ہیں۔ ان کو مسئلہ کشمیر کا پس منظر بڑا بہتر پتہ تھا، اور ان کو پاکستان کی پالیسی بڑی بہتر پتہ تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ بات کرنے کے قابل ہیں، صرف اس ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آزاد کشمیر میں آپ کون کون سی ادارے، کون کون سے لوگ، کون کون سی شخصیات سمجھتے ہیں کہ جو اس پہ کام کر رہے ہیں اور ان کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک کرنے کی ضرورت ہے، یکجا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ کام اس کے ثمرات زیادہ سے زیادہ ہوں؟ جی بالکل، خاص طور پہ ابھی آپ نے جو ذکر کیا شعبہ آرٹ اینڈ ڈیزائن جو یونیورسٹی میں، وہاں پہ یہ پراپر فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ ہے، اس پہ وہ کام کرتے ہیں، ان کو مزید امپاور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ایسے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ان کی پینٹنگز کی خاص طور پہ ایگزیبیشن ہونی چاہیے، نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ۔ پھر ان ایگزیبیشن میں جو ہمارے آرٹسٹ خاص طور پہ جو جس کی سب سے اچھی پینٹنگ ہو اس کو پرائز بھی دینے چاہیے تاکہ لوگوں کی اس آرٹ کی حوصلہ افزائی ہو۔ اور پھر دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، پھر خاص طور پہ آپ دیکھیں آزاد کشمیر میں جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ، ٹورزم اینڈ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، اس میں جو ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے، جس میں آپ کے یہ جتنے بھی جو آزاد کشمیر میں قلعے ہیں، یہ مظفر آباد جو ریڈ فورٹ ہیں، یہ ہو گیا، رام کوٹ فورٹ ہو گیا، آثار قدیمہ سارے آثار قدیمہ سارے، تو ان کے ساتھ بلکہ کوارڈینیشن ہمیں آپس میں کوارڈینیشن سے ایک سسٹم قائم کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں یہ جو ہمارا ریڈ فورٹ مظفر آباد والا ہے، اگر اسی میں آپ دیکھیں شام کے ٹائم یہ جب یہ بن جائے، یہاں پہ ایک میوزیم، کلچرل میوزیم قائم ہو جائے، اور یہاں پہ شام کے ٹائم ایک جس طرح آپ مطلب میوزک کی آپ کوئی پروگرام چل رہے ہوں، مطلب اگر روزانہ نہیں بھی چلتے تو ویکینڈ پہ جو ہے 2 دن کوئی نہ کوئی پروگرامز چلنے چاہیے، اور لوگ آئیں، ریسٹورنٹس ہوں، وہاں پہ بیٹھیں، ساتھ میں کشمیر کی کلچر کو، کشمیر کے میوزک کو سنیں، پھر کشمیری کھانوں کا اہتمام ہونا چاہیے، تو پراپر اس طرح بھی ہمارا کشمیری کلچر پروموٹ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ، دوسرا اسپورٹس یوتھ کلچر ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا، وہ آزاد جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی، یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں، یہ 3 ڈپارٹمنٹ، اور ساتھ میں جتنے بھی لوکل ہمیں ڈویژن وائز جو ڈسٹرکٹ کونسلز کے آفیسز ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے آفیسز ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ان اداروں کو، مطلب لوکل لیول پہ ہمیں اگر بجٹ میں ہمیں کمی ہے تو ان کو اسپانسرشپ ہمیں دینی چاہیے تاکہ اس آرٹ کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جا سکے۔ جی یقیناً یہ سارے اقدامات اٹھانے سے بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہ سارے ادارے اگر یکجا ہو کے کام کاج کریں تو اس کے زیادہ سے زیادہ ثمرات بھی ہو سکتے ہیں۔ فیضان عارف مغل صاحب، پروگرام کے بالکل آخری حصے میں آپ سے پوچھوں گا کہ آزاد کشمیر میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کشمیر کلچرل جیسے ادارے کشمیری ثقافت پہ، کشمیری فن پہ، کشمیری آرٹ پہ بڑا گراں قدر جو ہے نا کام کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں مقبوضہ کشمیر میں کشمیر کی تہذیب و ثقافت مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیرن پہ پابندی پچھلے عرصے میں جناب عائد ہوئی کہ یونیورسٹی کالجز میں آپ پہن کے جو ہے نا وہ نہیں آ سکتے۔ کشمیری زبان بولنے پہ بھی کچھ جگہوں پہ ہمیں اطلاع ملی ہے کشمیری میں آپ گفتگو جو ہے نا وہ نہیں جو ہے نا کر سکتے۔ کشمیر کی جو علامتیں ہیں، کشمیر کی شناخت کی علامتیں وہ ختم ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ جو ہندوستان نواز سیاسی شخصیات تھی جیسے کہ شیخ عبداللہ، ان کے نام سے میوزیم کا نام بھی چینج کر کے ہندوستان کے ایک ہندو شخصیت کے نام کے ساتھ منسوب جو ہے نا کیا گیا،
یعنی کشمیری شناخت خواہ پرو انڈین کے ساتھ اٹیچ ہو یا آزادی پسندوں کے ساتھ اٹیچ ہو، وہ شناخت ختم کرنے کے نریندر مودی کی حکومت سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. تو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں جب کہ وہاں کشمیری شناخت ختم ہو رہی ہے، آزاد کشمیر میں ہمیں کس حد تک اور زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بھارت کو کیسے آپ ایکسپوز کریں گے؟ جی بالکل، میں نے جس طرح پہلے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو انٹرنیشنل فورم پہ خاص طور پہ ہمیں اپنے سافٹ امیج کو اجاگر کرنا چاہیے. جو ہمارا کشمیری ڈائسپورا ہے انٹرنیشنل لیول پہ، اس تک ہمارا میسج جانا چاہیے، اور ان کو کہنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، چاہے وہ آرٹ کے ذریعے، کلچر کے ذریعے یہ میسج دیں کہ دشمن ہماری جو پہچان ہے وہ کس طرح ختم کرنا چاہتا ہے، اور خاص طور پہ اس پہ خصوصی توجہ دی جائے. اس تہذیب و ثقافت کے ادارے کو جو ہے وہ خصوصی اہمیت دی جائے، اور اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے نئے نئے پروجیکٹس لائے جائیں، اور نیشنل لیول پہ بھی، انٹرنیشنل لیول پہ بھی. اور تحریک آزادی کشمیر کو اپنی ہم زبانوں کے ذریعے، ہماری آرٹس کے ذریعے، کلچر کے ذریعے، قومی ملی نغموں کے ذریعے، میوزک کے ذریعے ہم اس کو اجاگر کر سکتے ہیں. اور دشمن کی اس سازش کا، اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا مزاحمتی ادب کے ذریعے، مزاحمتی ادب کے ذریعے جس طرح اب ہندوستان جو کچھ آج مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، ہم نے اپنے شعراء کو، اپنے اہل قلم کو یہ خاص طور پہ اس پہ مزاحمتی ادب کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. ہمارا تہذیب میگزین میں آپ کبھی اس کے ملاحظہ کریں، اس میں کافی چیزیں اس میں ہوتی ہیں کہ ہندوستان کیسے ہماری پہچان ختم کر رہا ہے، اس کو ہم کاؤنٹر کر رہے ہیں. ہمیں نیشنل لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کی پہچان ختم ہوگی تو پھر یہ تحریک آزادی کشمیر اور آزادی کشمیر سب کچھ ختم ہو جائے گا. کشمیر کی آزادی جو ہے اپنی تہذیب، اپنی پہچان سے لازم و ملزوم ہے. پھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ نظریاتی طور پہ کشمیریوں کا جو قلبی رشتہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ رشتہ اسی صورت میں مضبوط ہوگا جب مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی اپنی تہذیب و ثقافت، اپنی پہچان سے وابستہ رہیں گے. کیونکہ یہ پہچان وہ ہے جو دو قومی نظریے کے ذریعے ہمیں دی گئی، ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں. تو اب ہندوستان یہ کرنا چاہ رہا ہے، وہ یہ پہچان ہی ختم کرنا چاہ رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ سارے ملک میں ہندو راج نافذ ہو جائے. ہندوستان تو یعنی سکھوں کے لیے بھی جو ہے وہ اس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. آپ دیکھیں ہندوستان اتنا بڑا دہشت گرد ملک ہو چکا ہے کہ وہ کینیڈا میں جا کے ایک سکھ رہنما کو وہ قتل کرواتا ہے. آپ اس سے اس کی انتہاپسند عزائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. تو یہ اس کا تو یہ پلان ہے ہی ہے. تو لیکن ہمیں اس پہ بھرپور جامع حکمت عملی بنانی چاہیے، اور اپنی اس تہذیب و ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہر قدم اٹھانا چاہیے. جی بہت شکریہ. یقیناً ہمیں جانب اقدامات اٹھانے چاہیے، اور بھارتی دہشت گردی جو اس وقت ہو رہی ہے دنیا بھر میں، اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور بھارت جس طرح سے عالمی دہشت گرد بن چکا ہے اور دنیا کے بہت سارے ممالک اس کی دہشت گردی کی تصدیق کر چکے ہیں، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی بھارت کا حقیقی چہرہ دنیا کے سامنے زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں. سامعین، آج بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ایک منفرد موضوع کا انتخاب کیا: کشمیری کلچر، کشمیری آرٹ، کشمیری میوزک، کشمیری ادب و ثقافت، اس کی ترویج کے لیے کیا کام ہو رہا ہے اور کیا کام ہو سکتا ہے، اور آزاد کشمیر حکومت کے ادارے اس پہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود تھے، فیضان عارف مغل، بڑے نوجوان، انرجیٹک اور ایک نظریاتی پس منظر رکھنے والی شخصیت ہیں، اور ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایک خاص نظریاتی سوچ کے تحت ہی کرتے ہیں. ہمارے اداروں میں، محکموں میں بدقسمتی سے ایک ڈیوٹی سمجھ کے بعض دفعہ چیزیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ فرائض کی جو ہے نا احساس فرائض اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی نظریاتی شخصیت ان ذمہ داریوں میں بیٹھی ہوگی تو وہ زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ ان کو نظریاتی پہلو سے بھی دیکھ سکے گی اور اس کی ترویج کا خاطر خواہ انتظام کر سکے گی. سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ہفتہ وار پروگرام باخبر کشمیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اس ہفتے کا سلسلہ وار ہفتہ جو تھا باخبر کشمیر کا، وہ اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ اگلے سوموار کو آپ کے پاس نئے موضوع اور نئی مہمان شخصیات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.